اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نام نامہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف، اسلام ہو تجھ پر، اما بعد میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا اور سب کا نگہبان۔ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اللہ کی خاص روح اور اس کا کلمہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم پاک کی طرف القا کیا، بس حاملہ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخ سے پیدا کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے بے چون و چگوں ہاتھ سے بنا ماں باپ کے پیدا کیا۔ میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی محبت کی طرف اور اتباع کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا یعنی قرآن، اس پر ایمان لا۔ تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھ کو اور تیرے تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اللہ کا پیام پہنچا چکا اور نصیحت کی، بس میری نصیحت کو قبول کرو، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط شاہ حبشہ کو پہنچایا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اصحما، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ ہمیں آپ پر اعتماد، اطمینان اور آپ سے حسن ظن ہے۔ ہم نے جب کبھی آپ سے کسی خیر اور بھلائی کی امید کی، ہمیں وہ بھلائی آپ سے حاصل ہوئی۔ آپ کے سایہ امن میں ہم کو کبھی خوف و ہراس نہیں پیش آیا۔ انجیل جس کا حجت ہونا آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے مابین شاہد عادل ہے، جس کی شہادت رد نہیں کی جا سکتی، اور ایسا قاضی اور حاکم ہے کہ جو اپنے فیصلہ میں عدل اور انصاف سے تجاوز نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسے ہی ثابت ہوں گے جیسا کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد اور سفیر اوروں کے پاس بھی روانہ فرمائے ہیں، لیکن بنسبت دوسروں کے تم سے زیادہ امید ہے۔ نجاشی کا قاصد کو جواب۔ نجاشی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کرتے تھے، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
و رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدہ کے بعد بھی میرے یقین اور اذعان میں اضافہ نہ ہوگا، جیسا کہ بعض صالحین کا مقولہ ہے، اگر پردہ بھی اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں زیادتی نہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام کو قبول کیا اور اس کے حق ہونے کی شہادت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کا جواب لکھوایا۔ نجاشی کے خط کا مضمون یہ تھا: نجاشی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اصحمہ بن الجبر کی جانب سے سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ کے پیغمبر، رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں تعریف کرتا ہوں اس ایک اللہ کی جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق مرحمت فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں۔ بلا شبہ ان کی شان وہی ہے جو آپ نے ذکر کی۔ جو دین دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے، ہم نے اس کو پہچان لیا اور آپ کے ابن اور ان کے رفقا کی مہمانی کی، بس میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک پر ایمان لایا۔ آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارحا بن اصحمہ کو بھیجتا ہوں۔ میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اگر اشارہ ہو تو میں خود خدمت میں حاضر ہونے کو تیار ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجاشی نے اپنے بیٹے کو 60 آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، لیکن وہ کشتی راستہ میں غرق ہو گئی۔ تاریخ طبری 99 زاد المعادج 3 صفحہ 60، طبع مصر زرقانی جیم 3 صفحہ 343 تا 345، واکسرا فی بیابت الحیاری لا بن الکین صفحہ 32۔ یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے سن 5 نبوی میں ہجرت کی، اس کا نام اصحمہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لایا، اور جب سن 9 ہجری میں اس نے وفات پائی، جس روز اس کا انتقال ہوا اسی روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی وفات کی خبر دی اور عیدگاہ میں صحابہ کے ہمراہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی۔
اللہ پاک کی خرب و رحمتیں ہو حضرت اسحمہ پر، آمین۔ رؤسائے عرب کو جو خط لکھے گئے تھے ان کے جواب بھی مختلف آئے۔ حوزہ ابن علی رئیس یمامہ نے لکھا، تم جو باتیں کہتے ہو وہ نہایت اچھی ہیں، اگر حکومت میں کچھ میرا بھی حصہ ہو تو میں تمہاری اقتدار کے لیے تیار ہوں۔ اسلام چونکہ حبش سے ملک کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہ دوں گا۔ حارث غسانی جو حدود شام کا رئیس تھا اور رومیوں کے ماتحت اطراف کے عربوں پر حکومت کرتا تھا، خط پڑھ کر برہم ہوا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ مسلمان اس جرم کی پاداش میں ہر وقت اس کے حملے کے منتظر رہتے تھے، اور آخر موتا اور تبوک وغیرہ کی لڑائیاں پیش آئیں۔